السلام علیکم ناظرین آج پھر ٹرانسجنڈر ایکٹ کے خلاف مقدمے کی سماعت مقرر تھی شریعت کورٹ میں، وفاقی شرعی عدالت میں، لیکن آج کچھ نئی درخواستیں آئیں جس میں سینیٹر فرحت اللہ بابر، سینیٹر مشتاق اور ہیومن رائٹس منسٹری آف ہیومن رائٹس نے درخواست دی کہ انہیں بھی فریق بنایا جائے۔ منسٹری آف ہیومن رائٹ تو پہلے سے فریق ہے، اس نے آج ایک اضافی جواب بھی جمع کرایا، جبکہ باقیوں نے فریق بننے کی درخواست دی جس کی انہیں اجازت دے دی گئی۔ سینیٹر فرحت اللہ بابر نے کہا کہ جب دو بلوں کو ملا کر ایک بل اسمبلی میں پیش کر دیا گیا اور اس کی سب نے حمایت کی ہے، اور وہ بل کیا ہے اور حمایت کیوں کی گئی یہ وہ بتانا چاہتے ہیں۔ ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ مقدمے کی سماعت تو تب سے شروع ہو گئی تھی جب اس بل پر کام شروع ہوا، لیکن یہ سماعت ابھی تک چل رہی ہے اور بل منظور ہو گیا۔ اور بل منظور ہونے کے بعد آج بہت شدمت پائی جاتی تھی اس بل کے مخالفین میں، غم و غصہ تھا کہ یہ کیوں منظور ہو گیا ہے، جبکہ اور وہ جو جس انداز میں اس بل کو پیش کر رہے ہیں وہ بھی حقائق پر مبنی موقف نہیں ہے ان کا، جو وہ سامنے لا رہے ہیں جس انداز میں۔ اصل میں جو یہ بل ہے یہ عین شریعت کے مطابق ہے، شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ ہم نے اب تک جس طبقے کو اگنور کیے رکھا وہ یہی لوگ ہیں، خواجہ سرا یا جو جنسی طور پر معذور لوگ ہیں، جن کے حقوق کی آج تک کوئی بات نہیں کی گئی، اور یہ لوگ صرف یا ناچ گا کر یا سڑکوں پر بھیک مانگ کر کمانے ہی کے لیے چھوڑ دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کو نہ ان کے کوئی حقوق ہیں، نہ ان کو کوئی قانونی تحفظ حاصل ہے۔ جس کو جی کرتا ہے، جس کا ان کا جنسی استحصال کر جاتا ہے اور جس کا دل کرتا ہے قتل کر دیتا ہے، جنازہ تک نہیں پڑھا جاتا۔ تو یہ وہ مسائل ہیں، جبکہ جو شریعت ہے وہ واضح ہے، کلیئر ہے۔ اسلام میں تیسری جنس یا خواجہ سرا کا کوئی تصور ہے ہی نہیں۔ یہ ایسی مزدوری ہے جیسے کوئی پیدائشی اندھا ہو یا بہرا ہو یا گونگا ہو یا لوڑا لنگڑا ہو، اسی طرح یہ پیدائشی جنسی معذور لوگ ہوتے ہیں جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کی جنس کا تعین کر کے ان کے شرعی اور قانونی جو حقوق ہیں وہ ان کو دیے جائیں۔ اور جنس کا تعین کیسے ہوگا؟ ایک طریقہ تو آج کل موجود ہے کہ میڈیکل سائنس، جو اوریہ مقبول جان جس کو ایمفسائز کرتے ہیں کہ میڈیکل سرٹیفکیٹ سے مشروط کیا جائے اور معائنے سے، کوئی یہ خود اپنے آپ کو ڈکلیئر نہ کرے کہ وہ عورت ہے یا مرد ہے۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ میڈیکل سائنس نہیں تھی تو کیسے تعین ہوتا تھا؟ اس کا شریعت نے ایک طریقہ بیان کیا ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ یہ جانا جائے کہ وہ جو خواجہ سرا یا ٹرانسجنڈر ہے وہ پیشاب کیسے کرتا ہے، عورت کی طرح یا مرد کی طرح؟ اگر مرد کی طرح کرتا ہے تو مرد ہوگا، اور اگر عورت کی طرح اس کو آتا ہے پیشاب تو عورت ہوگی۔ اور ظاہر ہے یہ بات تو وہ خود بتائے گا یا بتائے گی کہ اس میں کون سے پارٹس زیادہ پرومیننٹ ہیں یا ایکٹیو ہیں، تو اس کے حساب سے اس کا تعین، اگر لڑکا کہتا ہے خود کو لڑکا لکھواتا ہے تو اس کو جائیداد میں حصہ بھی ملے گا، اور جو مردانہ قوانین ہے شریعت کے اور فوجداری کے وہ حقوق اس کو ملیں گے، اور اگر وہ خاتون ہے تو جو خواتین کے حقوق ہیں وہ اس کو ملیں گے۔ تو جب اوریہ مقبول جان سے یہ کہا جائے کہ شریعت نے کیا طریقہ بتایا جنس کے تعین کا، تو وہاں کے وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ جو انٹلیکچول بددیانتی ہے ان کے پارٹ پر، اور ایسی بددیانتی ہیں وہ ہمیشہ سے ضیاء الحق کے دور سے کرتے چلے آ رہے ہیں، اور یہ پورا ضیاء الحق کی ٹولے کا کام ہی ہے کہ وہ اپنا موقف بڑھ چڑھ کر سر پہ چڑھ کر بیان کرتے ہیں، اور جو حقائق ہیں وہ ان کو یا چھپاتے ہیں یا حقائق بیان کرنے والوں کو دباتے ہیں۔ ناظرین، بل منظور ہو گیا، اور بل نے یہ حق دیا ہے ان خواجہ سراؤں کو جن کی آج تک کوئی جن کو پوچھنے بتانے والا نہیں تھا کہ وہ اپنے آپ کو مرد یا عورت ہونے کا تعین کر کے میڈیکلی یا نان میڈیکلی مینشن کر کے اپنا شناختی کارڈ بنوائیں اور اس کے مطابق نوکریاں حاصل کریں، تعلیم حاصل کریں اور شادی کریں۔ بالکل جب وہ طے ہو جاتی ہے ان کی جنس، تو شادی بھی ان کا رائٹ ہے۔ اور ان کا جو اعتراض ہے مخالفین کا وہ یہ ہے کہ اس طرح جو ہے ملک میں ہم جنس پرستی بڑھے گی۔ ہم جنس پرستی کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ اس وقت بھی بند کمروں میں جس نے کرنی ہے وہ جاری ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اس قانون سے شاید وہ بھی رک جائے کہ بھائی آپ جنس کا تعین کیے بغیر ایسا کیسے کر رہے ہو۔
وہ نہیں رکے گی. بہرحال جس نے جو گناہ کرنا ہے وہ کرتا ہے, یہ تو اس کے اپنے ضمیر اور ایمان پر منحصر ہوتا ہے. لیکن ایک طبقہ, ایک بہت بڑا طبقہ جو اپنے حقوق سے محروم تھا, اس کو حق دینے کے لیے اگر ایک قانون منظور ہوا ہے تو اس کی مخالفت کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی. دیکھتے ہیں کہ مکمل سماعت کے بعد عدالت اس پر کیا فیصلہ کرے گی. فی الحال تو نئے افراد کو فریق بننے کی اجازت دے کر ان سے جواب طلب کیا گیا ہے, اور وزارت قانون کا جواب اس کی کاپیاں فریقین کو فراہم کر کے سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی. پر سماعت ہوئی ہے اور یہ مقبول جان سے جانتے ہیں کہ آج کی سماعت کیسی لگی تھی. دیکھیں, آج کی سماعت تو 5 ماہ کے بعد ہوئی ہے. اس سے پہلے ہم تمام آرگومنٹ دے چکے ہوئے ہیں کہ اس پورے بل کے اندر بنیادی طور پر فلا یہ ہے کہ اس میں خواجہ سرا کے اس کے اندر گارب کے اندر اس کے نام کے اندر LGBT کو داخل کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور ہم نے باقاعدہ پیش کیے تھے کہ 28,000 کے قریب لوگوں نے درخواستیں جمع کرا دی ہیں اپنی سیکس ڈیٹس کی, اور اس میں میڈیکل ایگزامینیشن کو آؤٹ کر کے ان لوگوں کو داخل کرنے کی کوشش کی گئی. اب آج بھی یہی بحث ہوئی تھی کہ شادی اس میں شامل نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندہ ہے, مرد ہے, وہ جا کے ناظرہ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو عورت محسوس کرتا ہوں, اس کو عورت کا سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے. دوسرا کہتا ہے میں تو مرد ہوں. دونوں شناختی کارڈ قاری صاحب کے مفتی کے پاس جاتے ہیں. کون جا کے ٹٹول کے دیکھتا ہے یہ مرد ہے یہ عورت ہے؟ وہ اس کا نکاح پڑھاتا ہے, سارا رجسٹریشن ہو جاتا ہے. پاکستان کے جتنے بھی خواجہ ہیں وہ سب اس کے خلاف ہیں. اس بل اور سارے خواجہ صاحب میرے ساتھ کھڑے ہیں, سب خواجہ صاحب اس بل کے LGBT والے میرے ساتھ ہیں. صرف اور صرف LGBT والے جو ہیں. یہ دیکھیں, یہ پاکستان میں جینڈر رائٹ کی سب سے بڑی ایکسپرٹ, یہ ان کو پتہ ہے, ان کو بائی پاس کر کے یہ لاء بنایا گیا ہے. اور خاص طور پہ, اور آپ خود دیکھیں نا, ایک خواجہ سرا کی نوکری نکلتی ہے, وہ جا کے نوکری کرتا ہے, 2 سال پہ کہتا ہے میں تو مرد ہوں. وہ میں اسلام آباد کی رہائشی ہوں, میرا اپنا گھر ہے, میں ووٹر ہوں, مجھے کسی نے نہیں بلایا. وہ میں آرگومنٹ دینا چاہتا تھا لیکن نیکسٹ ٹائم دوں گا. بنیادی طور پر کسی بھی جینڈر ڈٹرمنیشن لاء میں شادی شامل نہیں ہوتی, شادی کے قانون علیحدہ ہوتے ہیں. پرسوں جناب انہوں نے قادر مندوخیل نے آج کچھ دن پہلے اور شاہدہ رحمانی پیپل پارٹی والوں نے دوبارہ ایک اپلیکیشن داخل کی ہے کہ اس قانون کی بنیاد پہ ضابطہ فوجداری تبدیل کیا جائے. ہوتا یہ ہے کہ آپ کا جینڈر سرٹیفکیٹ یہ نہیں کہتا یہ بچہ اب شادی کے قابل ہو گیا. وہ بچہ جو کہا جاتا ہے یہ مرد ہے یہ عورت ہے, بڑے ہو کے شادی کر لیتا ہے. اب جب آپ نے کہہ دیا کہ بغیر میڈیکل ایگزامینیشن کے میں اور یہ مقبول جان فیل کرتا ہوں کہ میں عورت ہے, یعنی آپ اندازہ کریں کہ اگر میرا معاشرے میں جو بچپن میں مجھے کہا گیا ہے, آپ خود سوچیں کہ بچپن میں یہ کہا گیا کہ یہ مرد ہے, اور میں ذرا چال میری عورتوں والی ہے, میں ذرا گفتگو عورتوں والی کرتا ہوں تو میں عورت ہو جاتا ہوں سرٹیفکیٹ کے اندر. جینڈر ایکسپریشن آپ دیکھیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جا کے یہ کرے گا کہ وہاں جا کے وہ نوکری لے گا ان کے نام پہ اس کے نام پہ. اب یہ دیکھیں کتنا مسائل بنیں گے کہ یہ لوگ اگر فار ایگزامپل ایک عورت کا بندہ مرد بن جاتا ہے تو عورتوں کے باتھ روم میں جائے گا, عورتوں کے اسکول میں گا, عورتوں کی اسپورٹس میں حصہ لے گا, کسی اور کا ریپ کر دے گا, بعد میں آئی ڈی کارڈ دکھا دے گا کہ میں تو خواجہ سرا ہوں, ریپ بھی کر سکتا ہے. انہوں نے کیے بھی ہیں. اور یہ صاحب کیوں ان سب نے لا پاس کیا. جماعت اسلامی اکیلی اس کے خلاف 2018 میں عورت ہوں, ایک سوال 2 گھنٹے بعد عورت ہوں, پھر اس کو عورت کا بناؤ گے. جتنے زیادہ آئی ڈی کارڈ اتنے زیادہ فنڈ, اتنا زیادہ ان این جی او کا فنڈ ملے گا. جتنے زیادہ شناخت کارڈ, یہ جتنے جاب کر رہے ہیں یہ خواجہ سرا ہیں, جتنے جاب کر رہے ہیں یہ خواجہ سرا ہیں, عورتوں والے کپڑے پہن کے خواجہ سرا بن کے جاب کر رہے. ایک اور میں ایک پورے پاکستان کے پوائنٹ سن لیں, پورے پاکستان کی آپ رپورٹ سے منگوائیں کہ جتنے ایڈز میں ڈیتھ ہوئی ہے ان کا چیک کرے, کوئی خواجہ سرا نہیں ہے. جتنے ایڈز پہ کام کر رہے ہیں, صبح نکلتے کورنر کے ڈبے اٹھائے ہوئے ڈیرے پہ سیف سیکس کریں کہ ایڈز نہ ہو. ایڈز والے وہ باہر کے پیسے ان کو دیتے ہیں. جتنے پاکستان کی رپورٹس آپ دیکھیں وہ خواجہ سرا کوئی نہیں ہے. ایک اور بات, جتنے پاکستان میں مرڈرز ہو رہے ہیں کراچی سے لے کے لاہور تک, پشاور تک, ان کی یہ آپ نے کلیکٹ کرنی ہے ان کی رپورٹ. کوئی خواجہ سرا نہیں ہے. جب وہ کپڑے اتارتے پوسٹ مارٹم کے لیے تو اکثر مجھے فون آتے, جی یہ خواجہ یہ تو مرد تھا, تو میں کہتے بھگتو. اب میڈیا والے خواجہ سرا بول رہے ہیں, ہم نے کوئی خواجہ سرا قتل آج تک نہیں ہوا. شرافت سے گھروں میں رہتے ہیں, وہ مرد بھی گھر میں نہیں آنے دیتے. نصر اللہ رنداوا صاحب, آپ بھی یہاں تشریف لائے ہیں, آپ شاید امیر ہیں جماعت اسلامی کی, آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 2018 میں یہ تقریباً جو سب پارلیمنٹ کی تمام جماعتیں تھیں انہوں نے متفقہ طور پہ یہ قانون بنایا اور وہ ساری کی ساری اس کی ذمہ دار ہیں. اس کے بعد جماعت اسلامی کے ایک رکن نوجوان محمد
साजिद साहब के बेटे ने ये पटिशन की। उसके बाद यहाँ ये हमारे दानियाल अजीज़ साहब हैं, इस्लामी जमीयत तलबा के नाज़म, इन्होंने इसके ऊपर पेपर लिखा। वो पेपर दुनिया के तमाम बड़े बड़े उसी के अंदर जो है ना वो शाये हुआ, और उस वक्त से मुसलसल इसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं। सेनेटर मुश्ताक साहब आज इत्तफाक से बैरून मुल्क हैं, वो भी अब इसके पटिशनर हैं। एक पूरी इंटेलेक्चुअल लेवल के ऊपर, मीडिया के लेवल के ऊपर, सोशल मीडिया के लेवल के ऊपर ये जो पाकिस्तानी कौम और इस्लाम के ख़िलाफ़ और हमारी जो यहाँ रवायात हैं उसके ख़िलाफ़ ये जो कानून पास किया है, इसको हम ये बताना चाहते हैं कि इसको किसी सूरत हम इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे, इसको हम इसमें तरमीम कराएंगे। अच्छा सर, ये बताएं कि ये ख्वाजा सराओं के भी खिलाफ है, इसलिए कि ये मुसलमानों के खिलाफ है, इसलिए ये पाकिस्तान के खिलाफ है, ये हमारी कवानीन के खिलाफ है। ये बताएं, ख्वाजा सराओं के खिलाफ आप कैसे कह रहे हैं? इस्लाम ये कहता है कि जिन सिर्फ मर्द है और या औरत, ये जिनसी मजदूरी है इसका तयन करके जो अगर वो औरत है तो औरत लिखो, मर्द है तो मर्द लिखो, ताकि उसको शरई और कानूनी हकूक़ मिलें। इस बारे में आप क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं कि इसका तयन मेडिकल डॉक्टर करेगा, उसकी मेडिकल, हाँ, उसकी मेडिकल चेकअप के बाद। कानून गलत है, नहीं, ये कहे कि मैं करता हूँ 2018 में जब एक मिनट और जो कानून है वो जो मेडिकल डॉक्टर जो चेक करके सर्टिफिकेट देगा, ये बिल्कुल वैसे ही है। एक मिनट, वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे बर्थ के मौका के ऊपर डॉक्टर तयन करता है कि ये मर्द है या औरत। ये जब मेडिकल साइंस नहीं थी तो कैसे तयन होता था? शरीयत कैसे तयन करती है ये बताएं? नहीं, शरीयत ये तयन करती है ना कि मेडिकल डॉक्टर के थ्रू। मैं यही बता रहा हूँ, तरीका है शरीयत, शरीयत ये बताती है। शरीयत में एक तरीका भी बताया। अच्छा मैं बताऊँ, एक सेकंड मैं जरा तारीख आपकी सुनते करवाती है। अच्छा ये देखें एक साल पहले ये मुकम्मल तौर पे तमाम फिका के हिसाब से 300 सफ़े की जमा करा दी है मैंने अक्टूबर में इस कोर्ट के अंदर। पहली बात तो ये है कि 2018 में जब ये बिल अगली समात पर जो भी सूरत हाल होगी इससे भी हम आपको आगाह करेंगे। इजाज़त दीजिए राशिद अली को रोशन पाकिस्तान न्यूज़ से। चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।